السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولر کنارے جلد اول پارٹ 13۔ ڈورو میں تحریک اسلامی۔ سوپور میں ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر وقت وہاں صرف ہوتا تھا، لیکن ڈورو جہاں ہم ہجرت کر کے آ گئے تھے اور وہاں کے ماحول سے آشنا ہوتے جا رہے تھے، وہاں کی آبادی کو اپنے حال پر چھوڑنا اور وہاں تحریک اسلامی کا تعارف نہ کرانا اور ان کو دین کے اصل مقصد سے آگاہ نہ کرنا ایک دائی کے لیے مجرمانہ غفلت سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ ان ایام میں ہمارے محلے کی مسجد قبرستان کے عین وسط میں تھی اور مرحوم خواجہ غلام محمد کے دولت قدح کے بالکل قریب۔ میں نے نماز مغرب کے بعد وہاں خطابات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی بنیادی باتیں اور پھر مسلمانوں کی ذمہ داریاں، موجودہ مسلم معاشرے کا حال اور اصلاحی احوال کی ضرورت، یہ سب باتیں آسان اور عام فہم انداز میں سمجھائی جا رہی تھی۔ مرحوم سید مبارک شاہ ہمدانی پیش امام کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مرحوم خواجہ محمد اکبر بیگ نمبردار، مرحوم عبدالخالق شیخ اور امام صاحب کے فرزند جلال الدین ہمدانی مرحوم پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے۔ وہ بھی باتیں سنتے تھے۔ مسجد میں کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور نہ کوئی رخ نہ ڈالا۔ یہ اس بستی کی ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ صبر و برداشت اور بات سننے کا حوصلہ ان میں بہت نمایاں تھا۔ خطابات سننے کے بعد اپنی اپنی جگہ باتیں کرتے تھے، نجی محفلوں میں اختلاف کا اظہار بھی کرتے تھے، مگر روبرو انہوں نے کبھی تناؤ اور کھچاؤ کا ماحول پیدا نہیں ہونے دیا۔ مرحوم خواجہ غلام محمد کبھی کبھی کہتے تھے کہ مولانا رومی کی مثنوی کے بعد کیا کسی اور اصلاح اور نئے انداز سے دین بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کے یہاں سری نگر سے مرحوم سید محمد یاسین گیلانی ہر سال بحیثیت پیر و مرشد کے تشریف لاتے تھے۔ مرحوم غلام رسول میر المعروف مولوی صاحب، ان کے گھر بھی وہ تشریف لاتے تھے، وہ بھی ان کے مرید تھے اور حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان ایام میں مولوی صاحب انتقال کر چکے تھے۔ ان کے فرزند مرحوم عبدالغنی میر اب کنبہ کے سربراہ تھے۔ وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور بات سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ مرحوم عبدالخالق شیخ، وہ بھی پڑھے لکھے نوجوان تھے۔ ڈورو سے سوپور اسکول جاتے ہوئے یہ سب ساتھی رہے تھے، خطابات سنتے تھے مگر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے تحفظات تھے جن کا وہ کھل کر اظہار نہیں کرتے تھے، مگر اپنی نجی محفلوں میں باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا نئی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اب تک جو لوگ اسلام کی باتیں کرتے آئے ہیں، مساجد میں ہم نے واعظ سنے ہیں، پیر صاحبان بھی گھروں میں آئے ہیں، وہ بھی اس انداز کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ زندہ بزرگوں یا دنیا سے تشریف لے گئے بزرگان دین، اولیاء کرام، کیا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب اختیارات اللہ برتر و بزرگ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، وہی خالق، مالک اور رازق اور حاکم ہے، اس کے بغیر کسی کو مالک اور حاکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ موجودہ نظام جس کے تحت ہم کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی بغاوت پر مبنی نظام ہے اور مسلمان کو کسی حال میں اس نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف جدوجہد اس پر فرض ہے، اور اس کے لیے مسلمان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ذہناً تیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر اور اپنی بستی میں انہی تعلیمات کے مطابق بیداری پیدا کرنا ہے، نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ یہ سب باتیں ان کو نئی لگ رہی تھی اور ان کو بہت تعجب بھی ہوتا تھا، مگر اس پوری بستی کے باشندوں کو یہ امتیاز حاصل رہا کہ انہوں نے کبھی مورکہ آرائی اور ٹکراؤ کو جنم دینے کی کوشش نہیں کی۔ اختلافات تھے مگر ان کو انہوں نے بڑھنے نہیں دیا اور اپنی اپنی جگہ ان باتوں پر غور بھی کرتے تھے۔ پوری بستی میں سب سے پہلے جس شخص نے عملاً ساتھ دینے کا اعزاز حاصل کیا وہ مرحوم سید جلال الدین ہمدانی تھے۔ میرے رشتے میں بھی تھے۔ ان کے عقد نکاح میں میری چچا زاد ہمشیرہ تھی، جس کا ذکر ان صفحات میں آ چکا ہے کہ وہ بہت پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک مروجہ تعلیم حاصل کی تھی اور فارسی کتابیں، خاص طور گلستان، بوستان، ان کے مطالعہ میں رہتی تھی۔ پہلے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم بھی تھے، بعد میں اپنی ہی بستی میں درزی کا کام سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد بزرگوار بھی اس فن کے ماہر تھے اور پیش امام کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ درزی کا کام بھی کرتے تھے۔
मरहूम जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर साथ दिया और जहां कहीं एतराज होता था या निजी महफिलों में इख्तिलाफ की बातें उबारी जाती थी, ये उन सब का जवाब देने का फरीजा अंजाम देते थे और मुझ तक भी बात पहुंचाते थे और मैं खिताबात में उन इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश करता था। उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन तहरीक और दीन के कामों में मेरे मशवरों पर मिन्नो अन अमल करते थे। कहीं भी किसी इख्तिलाफ और अदमी इताअत का मुजाहिरा नहीं करते थे। डोरू में तहरीक इस्लामी का तारुफ फैलता गया। नौजवान तबका ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम हमसाया बस्तियों की तरफ भी मुतवज्जह हो गए। मरहूम जलालुद्दीन को साथ लेकर हम नमाज फजर की अदायगी के बाद मुर्जी, हरदो शेवा, पाजलपोरा और दूसरी नजदीकी बस्तियों में जाते थे और वहां नमाज के बाद लोगों को दीन की बातें समझाते थे। उन अय्याम में तहरीकी सरगर्मियां हमारी जिंदगी का बुनियादी मिशन था और हम फिलवाक़े दीवानगी की हद तक अपने आप को इस मिशन के साथ वाबस्ता किए हुए थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमारी जिंदगियों पर पूरी तरह चश्मा हो रहा था। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह हत्ता यक़ूल अन्नासु मजनूनुन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा: ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा तौहीद ऐसे पढ़ो और फिर इसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस तरह काम करो कि लोग कहें कि ये लोग दीवाने हो गए हैं। सोपोर में दरसगाह। सोपोर में तहरीक इस्लामी के लिए माहौल साजगार होता जा रहा था। मसाजिद में खिताबात, हफ्तावार इज्तिमाआत, लिटरेचर की तकसीम और इनफरादी मुलाकात, ये सारे ज़राया इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। अब ज़रूरत महसूस की गई कि नई नस्ल को इस्लामी सोच और इस्लामी किरदार के सांचे में डालने के लिए भी अमली इकदाम किए जाने चाहिए। मोहल्ला मुस्लिम पीर के गैरतमंद दीनी भाइयों ने इस बारे में पहल की और मस्जिद शरीफ के अकब में मगरिब की तरफ एक रुकबा अराजी मौजूद था। उन्होंने मुत्तफिका तौर तय किया कि रुकबा हम वक्फ कर रहे हैं ताकि यहाँ दरसगाह के लिए अपनी बिल्डिंग तामीर की जाए। इससे पहले ये सिलसिला तोगो सराय में शुरू कर दिया गया था। मरहूम गुलाम मुहियुद्दीन भट्ट ने इस ज़िमन में कलीदी किरदार अंजाम दिया कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। बच्चों को तरगीब देना, लोगों के साथ रवाबिता कायम करना, उनके बच्चों को इस नई तालीम गाह की तरफ रागिब कराना और फिर उनको अपनी निगरानी में पढ़ाना। दूसरे रुफका मरहूम गुलाम नबी चंगाल, मरहूम हकीम मोहम्मद मकबूल, मरहूम गुलाम रसूल मीर उनको ताउन दे रहे थे, मगर हर अव्वल दस्ते और सफ़े अव्वल की कारकुन की हैसियत से मरहूम गुलाम मुहियुद्दीन के रोल और उनकी मेहनत शाका को किसी हाल में फरामोश नहीं किया जा सकता है। सोपोर के अवाम का उमूमी ताउन भी हमारी हौसला अफजाई का मौजब बन रहा था। खासतौर वहाँ का आसूदा हाल तबका और घराने बढ़ चढ़ कर ताउन कर रहे थे। त्रम्बू बरादरी, बुल्ला बरादरी, अनम बरादरी, आम दुकानदार, जहाँ कहीं भी हम जाते थे, जिसके पास से भी गुजरते थे, कोई खाली हाथ जाने नहीं देता था। मरहूम ख्वाजा मोहम्मद खलील त्रम्बू, मोहम्मद अकबर सोफी अलमारूफ बिसाती, मरहूम गुलाम मोहम्मद गनाई, इन हजरात का माली ताउन ही नहीं बल्कि उनकी हौसला अफजाई, उनके मुखलिसाना मशवरे और उनका अखलाकी सपोर्ट बहुत ज्यादा मुआविन और मददगार बन रहा था। ख्वाजा वली मोहम्मद भट्ट अलमारूफ आदिल, गुलामुद्दीन तंबाकू फरोश, बच्चा बरादरी में से खास तौर गुलाम हसन बच्चा और उनके छोटे बरादर ख्वाजा गुलाम अहमद बच्चा, पंडित बरादरी मरहूम ख्वाजा अब्दुल समद पंडित, मरहूम ख्वाजा मोहम्मद शाबान डार, मरहूम ख्वाजा अब्दुल रहीम कहोरू, ये सब हजरात सोपोर में अहले सरवत भी थे और अहले राय भी। उनका माली ताउन और हर मरहले पर अमली ताउन हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई का मौजब बन रहा था। ख्वाजा गुलाम रसूल डार, जिन्होंने मुस्लिम पीर दरसगाह की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया है, उनके जज्बे ईसार, इसका आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो दारुल उलूम सोपोर में कायम है और हजारों की तादाद में अब तक वहां से तलबा हाफिज कुरान बनकर और मसाजिद में पेश इमाम के फराइज अंजाम देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो जमीन का रुकबा उन्हीं का वक्फ करता है। इस तरह इन्होंने सदक़े जारिया की वो लाजवाल दौलत हासिल कर ली है जो ता सुबह क़यामत उनके नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करती रहेगी। ऐसे साहिब इसार और दुनिया की जिंदगी में आखिरत का सामान करने वाले इंसानी माशरे के माथे का झूमर क्रीम ऑफ द सोसाइटी हुआ करते हैं। जिस माशरे में ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं, वो माशरा कभी ज़वाल पजीर नहीं होता है। वो अपनी तहजीब और शनाख्त की हिफाजत का सामान करता रहता है और गैर इस्लामी तहजीब की यलगार का मुकाबला करने में यही ग्रुप हर अव्वल दस्ते का काम अंजाम देता है।
سوپور قصبہ کے غیور عوام میں یہ صفات اور یہ جذبات رچ بس گئے ہیں۔ اس لیے سامراجی منصوبوں اور سازشوں کا یہی جذبہ اور ولولہ تاریخ کے ہر دور میں اولین ہدف اور ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ تحریک اسلامی نے اپنی ہمہ جہتی کوششوں اور اہداف کے ذریعے اسی جذبے کی پرورش کی طرف توجہ دی ہے۔ اس لیے سوپور جیسی خصوصیات آپ ہر اس مقام، قصبہ اور گاؤں میں دیکھیں گے جہاں تحریک اسلامی کے پیغام کو پنپنے میں عوامی اور تعلیم یافتہ طبقہ کی سطح پر مدد دی جاتی رہی ہے۔ اپنے اپنے وقت پر سب کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ مسلم پیر مسجد شریف کے عقب میں درسگاہ کی اپنی مکانیت کا انتظام ہو گیا۔ اس کی تعمیر میں مرحوم غلام رسول ڈار نے، جو ٹھیکیداری کا کام بھی کرتے تھے، اپنے تعمیری جذبات کا بھرپور مظاہرہ کیا اور یہ بلڈنگ تعمیر کے آخری مراحل تک پہنچ گئی۔ یہ ان سب حضرات کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور محلہ مسلم پیر کے مرحوم غلام محمد ڈار، گل ڈار، خواجہ عبد الرحمن ڈار اور خواجہ محمد شعبان ڈار اور مرحوم غلام نبی ڈار، خواجہ بشیر احمد ڈار۔ اس درسگاہ میں امتیازی مقام حاصل کرنے والوں میں مصدق عادل، فردوس احمد ڈار، محمد امین بلّہ اور ان کے دوسرے ہم جماعتی جن کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے، نمایاں طور تحریک اسلامی کی تعلیمی پالیسی کے ترجمان بن جاتے تھے۔ جہاں جہاں پبلک میٹنگ ہوتی تھی، یہ طلبہ انگریزی، عربی اور اردو میں تقاریر کے ذریعے سامعین کو اپنے تعلیمی پروگرام سے آگاہ کرتے تھے۔ تحریک اسلامی کی اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مروجہ زبانوں اور مضامین کے ساتھ ساتھ نئی نسل، بچوں اور بچیوں میں اسلامی ذہن اور اسلام کے مکمل دین کا تصور اجاگر کیا جائے۔ ہر ایک نظریاتی تحریک کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنا تعلیمی نظام اور سسٹم ہو، جب کہیں جا کر وہ اپنے نظریہ اور مشن کے لیے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا مقام کسی قوم کو عزت، غیرت، وقار اور خودی کا مقام بھی دلا سکتا ہے، اور غیر اسلامی اور لادینی نظام کا ذہنی اور سیاسی غلام بنانے میں بنیادی محرک بن جاتا ہے۔ اس لیے برطانوی سامراج نے متحدہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں ان کا استبدادی قبضہ تھا، وہاں انہوں نے اپنا تعلیمی نظام عام کیا، اپنی تہذیب اور کلچر کو مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانوی سامراج یورپ کے ایک محدود حصے میں سکڑ کر اور سمٹ کر رہ گیا ہے، مگر ان کی تہذیب، ان کی سیاست، ان کا کلچر اور ان کی دین بیزار اور اخلاق باختہ فکر اور فلسفہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ کہیں اس کے چلانے والے اور اس کو فروغ دینے والے، اس کی پرستش کرنے والے اور ان کو پروان چڑھانے والے مسلمان ہیں، کہیں ہندو، کہیں یہودی، کہیں نجومی اور کہیں چین مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سب کے سب اپنی اپنی تہذیب، اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنے کلچر کو خود اپنے ہاتھوں مسمار کر رہے ہیں، اور برطانوی تہذیب، تعلیم اور کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں، وہ سب کی مشترکہ میراث ہے۔ مطلب یہ نظریہ حیات، فلسفہ زندگی، تہذیب اور تمدن، اخلاقی اور انسانی اقدار، سب کچھ مسمار کیا جا رہا ہے اور اپنی شناخت مٹائی جا رہی ہے۔ ڈورو میں درسگاہ۔ ڈورو میں پوری بستی کا ماحول سازگار ہوا جا رہا تھا۔ سید جلال الدین مرحوم کی کوششوں اور انفرادی روابط سے تمام زمیندار اور ان پڑھ برادری بھی سمجھ رہی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے مسلمان نام رکھا ہے، اور اس طرح ہم نسلی مسلمان ہیں۔ اسلام کیا ہے اور مسلمان کو کس طرح اپنی پوری زندگی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ذمہ داری ہے، یہ بات لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے۔ عام آدمی بھی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو اندھیرے میں تھے، اب ہمارے پاس کہاں پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ اب ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینا ہے کہ وہ ایسی تعلیم پائیں جس سے وہ بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کے اہل بن جائے۔ سرکاری سطح کے اسکول تھے، پرائمری اسکول اور مکتب بھی چل رہا تھا، مگر وہ تعلیم نہیں تھی جس میں بچے کو دین بھی اور دنیا بھی سکھایا جائے، کیونکہ اسلام ایسا دین اور نظام زندگی ہے جو دین اور دنیا کی تفریق کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کو دینی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ہدایت اور تلقین کر رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا اس کھیت میں بوئے گا موت کے بعد کی زندگی میں ویسا ہی کاٹے گا۔ نیکی کے بیج بوئے گا، آخرت میں اجر اور نیک معاوضہ کی فصل کاٹے گا۔ بدی کے بیج بوئے گا تو آخرت میں سزا پائے گا۔
اور بدی کے بدلے میں برائی اور عذاب ملے گا، خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوگا۔ یہ احساس پوری بستی میں ابھرنے لگا۔ چنانچہ ایک روز نشست بلائی گئی۔ مرحوم خواجہ محمد اکبر بیگ، خواجہ غلام محمد مرحوم، سید جلال الدین اور دوسرے پڑھے لکھے اور ان پڑھ صاحب اثر اور سمجھدار لوگ بلائے گئے اور ان کے سامنے اس ضرورت کا اظہار کیا گیا کہ نئی نسل کو مسلمان بنانے اور اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ایک درسگاہ کا انعقاد کیا جائے۔ سب نے اتفاق رائے کے ساتھ مشورہ دیا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس نوعیت کی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ سید جلال الدین سوپور شیوا روڈ، جو ڈورو کے عین بیچ میں سے گزرتی ہے، سڑک کے کنارے درزی کا کام انجام دے رہے تھے اور ان کی دکان ایک اہم بیٹھک کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سب لوگ وہاں آ کر فلاح و بہبود کی باتیں کرتے تھے۔ مرحوم جلال الدین ہر روز مجھے اس بیٹھک میں باتوں کی تفصیل بتاتے تھے۔ اس دکان کے سامنے مرحوم غلام محمد شاہ، جو مکتب ٹیچر تھے، ان کی خستہ حال بلڈنگ تھی جس کی پہلی منزل خالی تھی۔ طے پایا کہ فی الحال یہاں ہی کام شروع کیا جائے جب تک اپنی مکانیت کا انتظام ہو۔ مرحوم محمد اکبر بیگ نمبردار نے اسی مجلس میں مرحوم محمد احسن ڈار کا نام تجویز کیا، جو حال ہی میں گورنمنٹ ٹیچر کی حیثیت سے سبق دوش ہو گئے تھے۔ ان کو اس درسگاہ میں بحیثیت مدرس تعینات کیا جائے۔ چنانچہ مجلس کی اکثریت نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا اور درسگاہ کا آغاز ہوا۔ ہر ایک نے اپنے ہی گھروں سے آغاز کیا کہ وہ بچے جو ابھی گورنمنٹ اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کو یہاں داخل کروایا گیا، اور اس طرح اس نیک اور فلاح کام کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ سلسلہ بخوبی آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ مرحوم محمد احسن ڈار بڑے مخلص اور محنتی استاد تھے۔ وہ بچوں کو پڑھانے اور تربیت کرنے میں خون پسینہ ایک کرتے تھے۔ جوں جوں بچوں کی تعداد بڑھتی گئی، ایک اور استاد کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ بستی کے لوگوں نے سید جلال الدین مرحوم کو مجبور کیا کہ آپ درزی کی دکان بند کریں اور درسگاہ چلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ انہوں نے بخوشی برادری کا مشورہ قبول کیا اور وہ بھی درسگاہ میں تعینات ہو گئے۔ جگہ پہلے سے ہی ناکافی اور خستہ حالت میں تھی، چنانچہ پوری بستی میں اس ضرورت کا شدت کے ساتھ احساس ابھرا کہ اب زیادہ دیر تک یہ مکان درسگاہ کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ باغدوب، جو بستی میں ایک بہت بڑا جوہر تھا، اس کے ساتھ ایک خالی زمین کا رقبہ تھا۔ اس پر ہمسایہ بستی نے بید کے درخت نصب کیے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ سب بید کے درخت کاٹ دیے جائے۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے بید کے درخت کاٹ دیے۔ مجھے یاد ہے کہ مرحوم محمد رمضان جوتیلی، انہوں نے خود کلہاڑی اٹھا کر اپنے حصے کے بید اور توت کے درخت کاٹ دیے اور ایک ہی دن کے اندر اندر ساری جگہ صاف کر دی گئی۔ اب بلڈنگ بنانے کے لیے پتھر، لکڑی، اینٹیں وغیرہ کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے لیے بھی پوری بستی نے بھرپور تعاون کیا۔ اس میں سب سے زیادہ محنت مرحوم خواجہ غلام محمد قادری، مرحوم محمد اکبر بیگ اور بستی کے دوسرے سربراہوردہ لوگوں نے تعاون کیا۔ مرحوم حبیب اللہ لون، مرحوم خواجہ علی محمد بٹ، مرحوم عبد الجبار بٹ، عبد الصمد بٹ، مرحوم خواجہ غلام رسول بٹ نمبردار اور ساری پیر زادہ برادری نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تعامل کے قدمے درمے سخنے درسگاہ کی تعمیر کے لیے تعاون کیا اور درسگاہ کے لیے مکانیت کا انتظام ہو گیا، جو اب ہائی اسکول کے درجے تک پہنچ چکا ہے۔ لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہے۔ بلڈنگ کو کافی وسعت دے دی گئی ہے، ساتھ کے مکانات خریدے گئے ہیں اور یہ چراغ آج روشن اور تابدار آفتاب بن چکا ہے۔ اس کے تعمیر کرنے والے نہ رہے، مگر ان کے لیے صدقہ جاریہ روز بروز پھل پھول رہا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ محکمہ تعلیم سے اسپیشل گریڈ دیے جانے کا کیس اب اے جی آفس میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے 2 بار آفس جا کر دریافت کر لیا کہ کیس کس مرحلے میں ہے۔ وہاں کچھ داڑھی والے حضرات سے ملاقات ہو گئی جن کی انجانے میں اس کیس کے ساتھ ہمدردیاں وابستہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ کیس بالکل فطری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ یہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس یقین دہانی کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کر کے انتظار کر رہا ہوں۔ 1955 عیسوی میں اپریل یا مئی کا مہینہ تھا۔ میں سوپور سے ڈورو کی طرف پیدل جا رہا تھا کہ
दो बारिश नौजवान स्कूटर पर सवार मुझे रोक रहे हैं और राजदारी में फाइल हवाला कर रहे हैं। आपका केस हल हो चुका है, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये कहकर वो वापस रवाना हो रहे हैं। ना अपना तारुफ कराया, ना ही कोई और बात की। दूसरे दिन मैं जब हस्बे मामूल हाई स्कूल सोपोर पहुंचा और आंजानी रामचंद रैना जो ऑफिस इंचार्ज थे उनको फाइल थमा दी। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के बिल तैयार किया और ट्रेजरी से 1800 रुपये इजरा कराए, मुझे बाखज़ी रसीद दे दिए। ये गिड़गिड़ाते हुए मांगी हुई दुआओं और अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान का बरमला मुजाहिरा था कि इस शदीद ज़रूरत के मौके पर तवील इंतजार के बाद केस हमारे हक में तय हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मरहूम ख्वाजा मोहम्मद अकबर बेग अक्सर मरहूम गुलाम हसन शाह के पास आकर बैठा करते थे, जो दर्जी का काम करते थे और मामलात पर भी रायजनी करते थे। मैं घर से स्कूल जाने के लिए आ रहा था। उन्होंने ये खबर सुनी थी, बहुत खुश हुए और बड़ा मुखलिसाना मशवरा दिया। फरमाया, जमीन खरीदिए, मकान बाद में बनेगा और मुस्तकिल जायदाद जमीन है, इसके बाद सब जरूरतें पूरी हो जाएगी। बाद के हालात से इस मशवरा की इफादियत और इखलास पर मबनी होने का एहसास हुआ, मगर ये हमारे मुकद्दर में नहीं था। घर में इस पर कोई राजी नहीं हुआ, खासकर वालिद बुजुर्गवार दिल मिला उठे कि 6 साल से लड़की के घर में रह रहे हैं। उनके लिए भी मुश्किलात और हमारे लिए भी नाकाबिले बयां मुश्किलात। जमीन खरीदेंगे, फिर बाग बनाएंगे, फिर उससे आमदनी आएगी और फिर हम मकान की जरूरत को पूरा करेंगे। इसमें मजीद 6-7 साल लगेंगे। ये कोई काबिले अमल मशवरा नहीं है। हमें अव्वलीन और फौरी जरूरत की तरफ तवज्जो देना है। पुरन यानी मकान बनाने के लिए जमीन का रुकबा, उसका इंतजाम तो हो चुका था। अब यही तय पाया कि पनाहगाह बनाना है ताकि दोनों कुंबे मुश्किलात से नजात हासिल कर सके। 1800 रुपये उस वक्त कम अज कम 18 कनाल जमीन खरीद सकते थे और एक मुस्तकिल जायदाद हासिल हो जाती, जिसका फायदा आने वाले दिनों में भी हासिल हो सकता था। मगर मकान की जरूरत को मौखर करने से भी मुश्किलात का सामना था। बहरहाल तैयारियां शुरू हो गई। उसी दौरान में हमने मामूजाद बाई सैयद मोहम्मद मुजफ्फर शाह डोरू में हिस्सा की जमीन 1 कनाल 10 मरला और अखरोट के 2 दरख्त उनके सोतेले बाप बटपुरा लंगेट की वसातत से खरीदे थे, जिस पर डोरू में मामू के साथ जबरदस्त तनाव पैदा हो गया, क्योंकि ये रकबा उन्हीं के कब्जे में था। ये रकबा चूंकि हमारे खरीदी हुई कतई अराजी के साथ मिलता था, इसलिए हमारे लिए उस पर कब्जा करना आसान हो गया और बस्ती के समझदार लोगों ने भी उनको समझाया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुजफ्फर जायज वारिस और हकदार से अगर उसने अपनी हमशीरा जो मरहूम बरादर सैयद मीरक शाह की अक़द निकाह में थी उनके हाथ फरोख्त कर दी, तो उन्होंने थोड़ा ही किसी के हक तलफी किए, बल्कि आप लोग खामखा शोर मचा रहे हो और लड़ाई झगड़े पर उतर रहे हो। गोरीपुरा से ईंटें बनाने वाले काम पर लगा दिए गए और ईंटों का बट भी लगा दिया गया और ये पूरा साल तैयारी में सरफ हुआ। हिब डागरपुरा के मरहूम सनाउल्लाह मीर फॉरेस्ट गार्ड की हैसियत से इस इलाके में तैनात थे। बरादर निस्बती मुख्तार अहमद मखदूमी उन्नैया में बहरामपुरा स्कूल में बहसियत टीचर काम कर रहे थे। हिब डांगरपुरा में उनके बच्चों गुलाम हसन मीर और मोहम्मद मकबूल को ट्यूशन पढ़ाते थे। इस निस्बत से मरहूम सनाउल्लाह मीर के साथ बरादराना मरासिम पैदा हो गए थे। उन्होंने जंगलात में से जायज तौर अफसरान बाला से इजाजत हासिल करके लकड़ी की जरूरत पूरी करने में मदद की। बरादर मीरक साहिब और वली मोहम्मद साहिब इस काम में लग गए। डोरू में मरहूम अब्दुल खालिक शेख से सफेदे के दरख्त खरीद लिए गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हमारे करीबी हमसाए मरहूम सरअंदाज खान ने हरदो शिवा में पत्थरों का इंतजाम किया। उनको लाने के लिए वटलब के मरहूम अली मोहम्मद रेशी ने ट्रक का इंतजाम किया और पत्थर डोरू लाए गए। उन्नैया में तवातुर और तसलसल के साथ जिन अजीजों ने काम किया, उनमें सरअंदाज खान के साथ मामूजाद बाई मोहम्मद अकबर शाह, मरहूम सैयद मोहम्मद सईद गिलानी के फर्जंद वाहिद मीरक शाह, मरहूम सैयद जलालुद्दीन के फर्जंद खुर्शीद अहमद रात गए तक काम करते। चांदनी रात में भी रेत और पत्थर ढूंढने का काम करते रहे। डांगरपुरा के मुख्तार अहमद नजार और गुलाम रसूल नजार खिड़कियों और चौखाट की तैयारियों में लगे रहे। ईंटों का बट भी तैयार हो गया। 1956 ईस्वी में एक मंजिला मकान 4 कमरों पर मुश्तमिल गास की छत के साथ तैयार हो गया। मकान की तैयारी के दौरान में हम दोनों मियाँ बीवी
چبوترا بنا کے رات کو وہاں ہی ٹھہرتے تھے اور الگ صبح اذان کے ساتھ ہم کام شروع کرتے تھے۔ میں کبھی گوری پورہ اور کبھی ہپ ڈانگر پورہ نجاروں کو بلانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس سارے عرصے میں اہلیہ مرحومہ کی محنت اور دلچسپی دید نہیں تھی۔ ان کو اپنا ٹھکانہ بنائے جانے کی اتنی خوشی اور مسرت تھی کہ وہ سب کچھ خوشی خوشی برداشت کر لیتی تھی۔ کبھی کھڑکیاں اور دروازے کے تختے بھی نہیں لگے تھے، ہم کو شفٹ کرنا پڑا۔ یہاں تک چھوٹی ہمشیرہ کی شادی خانہ آبادی ڈانگر پورہ میں ہوئی۔ اس موقع پر ہم نے کھلی کھڑکیوں پر گھاس کے گٹھے لگا کر پردہ کیا اور اس تقریب کو انجام دینے کا فریضہ انجام دے دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔